بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله المرتضى وشرف حبيبه المجتبى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، ہم سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی
چوتھی سلسلہ وار نشست میں حاضر ہیں۔ سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں چوتھی نشست ہے جو منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں آج سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 1 کی 2 آیتیں، اس کے بعد پھر رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3 کی مکمل آیتوں کا مضمون بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کی آخری کی 2 آیتیں اور دوسرا رکوع مکمل پڑھا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ وضاحتی مضامین بیان ہو، پہلے ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور نہیں فریب دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں، ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف، خبردار بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جگمگا اٹھا اس کا آس پاس، تو اللہ لے گیا ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں کھپ اندھیروں میں، کچھ دیکھتے نہیں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ یا پھر جیسے زور کا مہ برس رہا ہو بادل سے، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو، ٹھوستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ کہے ہوئے کافروں کو قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 1 کی 2 آیتیں اور رکوع نمبر 2 مکمل پڑھا گیا ہے، اور رکوع نمبر 2 جو ابھی پڑھا گیا ہے اس میں جملہ 13 آیتیں ہیں، تو جملہ 15 آیتوں کا ابھی آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ پہلے رکوع کی آخر کی 2 آیتیں جو پڑھی گئی ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد رکوع نمبر 3 کی جو 13 آیتیں ملتی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر فرمایا۔ تو اس طرح یہاں تک جملہ سورہ بقرہ کی 20 آیتیں ہوتی ہیں۔ ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے کی 5 آیتیں ایمان والوں کے بارے میں، اس کے بعد کی 2 آیتیں کافروں کے بارے میں، جملہ 7 آیتیں ہوئیں، اس کے بعد پھر مسلسل 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو کافر ہو لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن بتائے، دھوکہ دینے کی نیت سے جھوٹ بول کر اپنے ایمان کا اظہار کرے حالانکہ وہ ایمان والا نہ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ کو تشریف لے جانے کے بعد کچھ مدینے کے کافر ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کو یقین نہیں تھا، وہ سرکار کو اللہ کا رسول مانتے نہیں تھے، مگر جھوٹے منہ اپنے آپ کو مومن بتاتے تھے۔ اس کے پیچھے ان کی حکمتیں تھیں، ان کے برے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا چاہتے، دنیاوی فوائد سے بہرہ ور ہونا چاہتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں میں رہ کر اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو ان کو منافق کہتے ہیں، جو در حقیقت کافر ہی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ منافق کافر اور ایمان والے کے درمیان میں ایک الگ سے درجہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ منافق بالکل پکا کافر ہی ہوتا ہے، جس طرح دوسرے کافر ہیں وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے کر اپنے آپ کو مومن بتاتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ کافروں کے بارے میں اب منافقین کی جب بات نکلی ہے تو ایک بات اور بھی یہاں پر بہت اہم ہے جس کا ذکر ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی منافق پایا جاتا ہے؟
اور ہے تو کون ہے، کیا ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے اور فیصلے کی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی منافقین کا وجود عین ممکن ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کافر اپنے آپ کو مومن بتائے، مسلمانوں میں آئے، مسلمانوں میں اٹھے بیٹھے اور اندر سے ان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں رچے۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ منافق ہے، کیونکہ منافق اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتا۔ وہ کبھی یہ نہیں بولتا کہ میں منافق ہوں، وہ کبھی یہ نہیں بولتا کہ میں اندر سے کافر ہوں، اوپر سے مومن ہوں، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہتا جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان ہوں۔ تو اب ہم کو کیا معلوم کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں منافقین کی جو پہچان ہوئی، ان کا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوا، ان کی شناخت ہوئی، وہ اس طور پر ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ صاحب وحی ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر علوم کا القاء ہوتا ہے، غیوب منکشف ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، صاحب نبوت ہیں، تو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کیا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ صاحب نبوت نہیں ہیں، صاحب وحی نہیں ہیں، اس واسطے دوسرے لوگ کسی کے بارے میں یہ نہیں بول سکتے کہ فلاں شخص منافق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتا اور اس بنیاد پر آپ بتا دیتے کہ فلاں منافق ہے، اور دوسرے لوگ اس لیے اس طرح کنفرمیشن کے ساتھ یہ بات نہیں بول سکتے کہ کسی کے پاس اب اس وقت قیامت تک وحی آنے والی نہیں ہے۔ ایک چیز البتہ اولیاء اللہ کے پاس، بزرگان دین کے پاس ہے، جس کو الہام کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں۔ یہ کشف اور الہام ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے اولیاء اللہ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے علوم منکشف ہوتے ہیں، غیوب منکشف ہوتے ہیں، چھپی ہوئی باتیں اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہوتی ہیں، اللہ بتاتا ہے تو معلوم ہوتی ہیں، اس کو کشف یا الہام کہتے ہیں۔ لیکن شریعت کا قاعدہ ہے کہ کشف کی اور الہام کی بنیاد پر کسی کے کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر حکم لگایا، وہ بالکل بجا ہے، بالکل درست ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کشف اور الہام کی بنیاد پر کسی کے کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی ولی صاحب کشف ہے، صاحب الہام ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، نور قلب سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص منافق ہے، لیکن شریعت اس کو دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کرتی، اور جو صاحب کشف، صاحب الہام ہوتا ہے، وہ اپنے کشف اور الہام کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دے کر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ اگر ان پر ظاہر ہوتا ہے تو ان کی ذات تک محدود ہوتا ہے، دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو شریعت اس کو ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ کشف کی بنیاد پر حلال حرام کے مسائل ثابت نہیں ہوتے، کشف کی بنیاد پر کسی کا کفر ثابت نہیں ہوتا، وحی کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے۔ وحی میں کشف میں فرق یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی علم ہوتا ہے، اور کشف کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی علم ہوتا ہے۔ ظنی علم کا مطلب یہ کہ اگرچہ کہ وہ علم سچا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک گمان پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ شاید اس میں کوئی دوسری بات شامل ہو گئی ہو، اس میں کوئی ان کا خیال شامل ہو گیا ہو۔ ایسا عموماً تو نہیں ہوتا، مگر ایک امکان تو بہرحال باقی رہتا ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے مراتب ہیں، نبی نبی ہے اور ولی ولی ہے، نبوت میں ولایت میں بہت بڑا فرق ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرق ہے کہ وحی کے ذریعے جس طرح منافقین کے نفاق کا حکم لگایا جا سکتا ہے، کشف کے ذریعے ایسا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بالفرض آج کے زمانے میں اگر کوئی منافق ہے بھی تو آخرت میں ظاہر ہوگا کہ وہ منافق تھا، دنیا میں تو ہم اس کو پہچان نہیں سکتے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد وہ کافر ہیں جن تک حق کا پیغام پہنچا دیا گیا، ان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت پہنچا دی گئی، اس کے باوجود، معجزوں کو دیکھنے کے باوجود، نشانیوں کو پہچاننے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ بطور خاص یہاں ان کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں ان غیر مسلموں کی بات نہیں پیش کی جا رہی ہے کہ جن تک صحیح طریقے سے اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچ سکا، جن کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، ان کے لیے یہ مضمون نہیں۔ یہ مضمون ان کے لیے ہے جنہوں نے دیکھتے دکھاتے، سمجھنے کے باوجود، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انکار کیا۔ ایسے کافروں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یکساں ہے ان کے لیے، چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ دعوت حق قبول کرنے والے خوش نصیبوں کے ذکر کے بعد اب ان بد نصیبوں کا تفصیلی حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض ناواقف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور، جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ ایمان کیوں کر لائیں گے، اور جب خدا نے خود ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے گی اور ملامت کیوں جائے۔ لیکن یہ بالکل غلط قسم کی گفتگو اور بالکل بیس لیس اعتراض ہے۔ پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتھروں کی طرح، جمادات کی طرح
بے اختیار بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا، ایک حد تک انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے سامنے دو راستے خیر کے شر کے موجود ہیں، وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر انسان کو سزا جزا دی جاتی ہے۔ پتھروں کی طرح اگر انسان کو ساکت جامد کر دیا جاتا تو پھر اس کے لیے سزا دینا، عذاب کا اس کے لیے فیصلہ ہونا، یہ انصاف کے مغایر بات تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور وہ انسان اپنے اختیار کو کام میں لاتے ہوئے تعصب ہٹ دھرمی کے باعث اگر انکار کرتے کرتے کفر کی اس منزل کو پہنچ جائے کہ اب اس کے لیے نصیحت فائدہ مند ہی نہیں ہو سکتی، تو اس میں برابر اس انسان کا بھی قصور ہے۔ اس کی مثال آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مریض ہے اور طبیب اس کو فلاں غذا کے استعمال کرنے سے روکتا ہے، لیکن وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہی غذا استعمال کرتا ہے، کرتے کرتے یہاں تک اس کی حالت پہنچ گئی کہ اس کا معدہ اصلاح کے قابل ہی نہیں رہا، اب کوئی دوا اس پر کارگر ہی نہیں ہوتی، تو اس میں طبیب بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو اپنا کام کیا، جو بتانا تھا بتایا، جو کہنا تھا کہا۔ اب اگر مریض نے طبیب کی بات نہیں مانی تو اس کے اپنی بدعملی کی وجہ سے اب وہ قابل علاج نہیں بچا۔ تو آپ یوں سمجھیے، اس مثال کو پیش نظر رکھ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، قرآن کو نازل فرمایا، نشانیاں بتائیں، معجزات ظاہر ہوئے۔ بطور خاص ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں مکے میں جو کافر تھے ان کے بارے میں، اور سرکار پاک علیہ السلام کے زمانے میں وہ کافر جنہوں نے سرکار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر اور ہر طرح کے معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود سب کچھ سمجھ کر بھی جنہوں نے ایمان نہیں لایا، ان کے بارے میں بطور خاص یہ مضامین ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، مطلب یہ نکلا کہ میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، آپ کو دیکھنے کے باوجود، آپ کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود، آپ کے چہرے وضحا کو دیکھنے کے باوجود، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنے کے باوجود، قدرت الہی کی سب سے بڑی دلیل کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، تو اب ان کی ہدایت پر آنے کی امید ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ ان کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ آپ چاہیں انہیں جلائیں یا نہ جلائیں، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ حق سمجھنے والے نہیں رہے۔ کانوں پر مہر لگا دی، مطلب یہ کہ اب حق یہ سنیں گے نہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کو کیا معلوم کہ پردے کے پیچھے کیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کافروں کے بارے میں جنہوں نے دیکھتے دکھاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرنا چاہا، ضد، ہٹ دھرمی، تعصب اور انانیت اور تکبر کے راستے کو اختیار کیا، اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ حق کا انکار کرتے کرتے ان کی وہ فطرت مسخ ہو گئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے وجود میں رکھتا ہے۔ ہر انسان کے وجود میں یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرے، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے انہوں نے اس فطرت کو کل عدم کر دیا۔ وہ فطرت ان میں جو باقی تھی، اس فطرت کا انہوں نے اپنی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے، اپنی مسلسل ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر لیا، لہٰذا اب ان سے امید ہی نہیں ہے کہ وہ حق کو قبول کریں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرما رہا ہے، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا تسلی دے رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب، آپ کو جو کام انجام دینا تھا، آپ وہ کام انجام دے چکے۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اپنی بدعملی کے یہ خود ذمہ دار ہیں، اور جو نتیجہ یہ حاصل کریں گے وہ اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر حاصل کریں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر یہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو خود عذاب کو پہنچیں گے، اس میں آپ کا کیا جانے والا ہے؟ آپ کا جو کام تھا آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ ان دو آیتوں میں کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اب بقیہ 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ بطور خاص ان منافقین کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ اب 13 آیتوں میں مسلسل ان کا بیان ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 2 سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 2 ہے، اس میں جملہ 13 آیتیں ہیں، اور ان 13 آیتوں میں منافقین کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یعنی منافقین مدینے کے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں، نہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، نہ روز قیامت پر، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بلکہ وہ جھوٹ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ کیوں جھوٹ کہتے ہیں؟ تو فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ ایمان نہیں لائے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، در حقیقت یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہیں فریب دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو یہ سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس نبی کو یہ کیا دھوکہ دے سکتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔
اللہ کی جانب سے ہر بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دن کے اجالے کی طرح روشن ہے، اس دانا و بینا نبی کو، اس غیب کا علم جاننے والے نبی کو یہ کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دھوکے کا نتیجہ ان کو اس وقت معلوم ہوگا جب قیامت قائم ہونے کے بعد جہنم میں ڈالے جائیں گے، تب انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دلوں کی بیماری سے مراد کیا ہے؟ تو دلوں کی بیماری سے مراد یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کے دلوں میں جو عداوت کے جذبات پرورش پا رہے تھے، حسد اور غصے کی چنگاریاں جو چٹخ رہی تھیں، ان کو قرآن مجید نے مرض سے تعبیر فرمایا، بیماری سے تعبیر فرمایا۔ مرض سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت ہے، سرکار کی عداوت ہے۔ پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور یہ اپنی مسلسل نافرمانیوں، مسلسل ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے اس میں اور پختہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے جو جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب یہاں سے منافقین کی چند صفتیں بیان ہوتی ہیں۔ پہلی صفت تو اب ایک تو صفت یہاں بیان ہوگی کہ یہ دھوکے باز ہیں اور جھوٹے ہیں، اور دنیا کی کوئی سوسائٹی اور دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی سماج جھوٹ بولنے کو اور دھوکہ دینے کو قابل تعریف نہیں سمجھتا۔ ہر وہ انسان جس کی فطرت مست نہیں ہوئی ہے، وہ جھوٹ کو سخت ناپسند کرتا ہے، دھوکے کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دینے والے کو کبھی اچھا اور سچا نہیں مانا جاتا۔ ان منافقین کی بنیادی خرابیاں اور ان کی بنیادی بری صفتیں ہیں کہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں اور دھوکے باز ہیں، تو وہ کیسے قابل تعریف ہو سکتے ہیں؟ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں اپنے نفاق کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، کیوں خواہ کے فساد پھیلاتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں۔ ان کا فساد یہ تھا کہ وہ اسلام کو پست کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے۔ وہ اسلام کو چھپانا چاہتے تھے، اسلام کے حقائق پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا فتنہ تھا، ان کا فساد تھا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ کون سی اصلاح ہوئی کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے؟ یہ کہاں کی اصلاح ہوئی کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ایمان نہیں لاتے، اور دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں تو اس کو پسند نہیں کرتے، روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ اصلاح کب ہے؟ ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا یہ ہرگز اصلاح نہیں ہے، سب سے بڑا فساد ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کا غلط نظریہ، غلط خیال ہے۔ وہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، وہ فسادی ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ، جیسے ایمان لوگ لائے ہیں، جیسے لوگ ایمان لائے، آمنو کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ۔ یہاں لوگ سے مراد صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ مضمون دوسرے مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے خبردار وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کہتے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ دیکھتے تھے کہ صحابہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کے عیش و عشرت کو ترک کر دیا۔ دنیا کی عزت و جاہ کی ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ لوگ یہ سمجھتے کہ وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں، جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ عقل مند، دانا اور فرزانہ کون ہے؟ جنہوں نے فانی دے کر باقی کو لے لیا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ اور ان سے بڑھ کر احمق کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے فنا ہو جانے والی زندگی کے پیچھے اپنی ہمتوں کو ایسا صرف کیا کہ آخرت کی انہیں فکر ہی باقی نہ رہی، اور جن کو اپنی آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں رہا۔ احمق تو البتہ وہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ سب سے بڑے عقل مند ہیں، کیونکہ انہوں نے ختم ہو جانے والی زندگی کو اہمیت نہیں دی، باقی رہ جانے والی زندگی کو انہوں نے اہمیت دی۔ البتہ بیوقوف، احمق یہ منافق ہیں، جنہوں نے دو روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی میں کفر اختیار کر کے جنہوں نے اپنے آپ کو عذاب جہنم کا مستحق بنا لیا۔ ان کی صفت یہ ہے کہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جہاں ایمان والے نہیں ہوتے، تو تب البتہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف
ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کو الو بنا رہے تھے، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ایمان والوں کے سامنے آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہا ہوتے، اپنے ساتھیوں میں جب اکیلے ہوتے، جہاں کوئی مسلمان سامنے نہ ہوتا، تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں جو باتیں کیا کرتے تھے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ان کے راز کو فاش کر رہا ہے۔ ان کی مجلسوں میں خفیہ طور پر جو باتیں ہوتی تھیں، قرآن اعلانیہ طور پر اس کا اظہار کر رہا ہے، علانیہ ان مضامین کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح بھی گویا ان کو قبول حق کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنی مجلسوں میں چھپ کے جو بات کہی، ہم کھول کے وہ بات بیان کر رہے ہیں، اب بھی سنبھلو اور اس حقیقت کو دیکھ کر ایمان لے آؤ کہ تم تنہائیوں میں جو باتیں کر رہے تھے وہ بات قرآن مجید میں کیسے بیان ہو رہی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا پروردگار وہ ہے کہ تم سب کی نظروں سے چھپ کر بھی اس سے چھپ نہیں سکتے، تم تنہائی میں جا کر بھی اس سے دور نہیں ہو سکتے، اور تم لاکھ خفیہ تدبیریں کرنے کے باوجود اس کو سننے سے روک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ سب سے خطرناک قسم کے عذاب کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی پر مصیبت نازل ہو گئی تو عذاب ہے، اور جو آدمی اچھی آرام دہ زندگی گزار رہا ہے تو عذاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کے لیے سب سے سخت عذاب جو تجویز فرما رہا ہے، ان کے مذاق کی جو انہیں سزا دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور قرآن مجید کا انداز بتا رہا ہے کہ مجرم کو ڈھیل دینا یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ جب مجرم کو ڈھیل ملتی ہے تو اور اپنے جرم میں آگے بڑھتا ہے، اور جب اس کا جرم زیادہ پختہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی بڑی ثابت ہوتی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اپنے مقصد میں، اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور بڑی ناکامی کی طرف اور بری شکست کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑے عذاب کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، ہدایت کو دے کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہدایت کیا تھی، یہ پہلے بھی کافر تھے پھر بھی کافر رہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا۔ ان کے سامنے دو راستے موجود ہیں، ہر انسان کے سامنے دو راستے موجود ہیں، حق اور باطل کے، تو انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا اور باطل کے راستے کو پسند کر لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہیں ہوئی ان کی تجارت، کیونکہ انہوں نے دنیا کی دو روزہ زندگی میں دھوکہ دینے کے طریقے کو اختیار کر کے آخرت کی زندگی کو برباد کر لیا۔ یا اس کا مطلب ہے کہ ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سرکار پاک علیہ السلام کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ ہم منافق ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات معلوم تھی۔ انہوں نے منافقت کا نقاب اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کریں گے، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا، ان کی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے محفل ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر ان کو مسجدوں کے باہر نکال دیا۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں جو عذاب ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دھوکہ کھا جائیں گے، شاید ہم اس طریقے سے دنیاوی فائدے حاصل کریں گے۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں شاید ہم کو دنیاوی منافع حاصل ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ایک دن تو وہ آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو نام لے لے کر بھری محفل میں ذلیل کر کے ان کو مسجد کے باہر نکال دیا، تو دنیا میں بھی ان کی تجارت فائدہ بخش نہیں ہوئی۔ اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آئینے کی طرح روشن کر کے پیش فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی تجارت۔ اور ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی ان کو کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، ہمیشہ ذلیل ہوتے گئے، رسوا ہوتے گئے، قرآن میں ان کی مذمت آتی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو مسجد کے باہر نکال دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے میں پوری زندگی میں کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے دھوکہ نہیں کھایا۔ تو جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کام نہیں ہو سکا، جو پلاننگ کیے تھے وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھائے، آخرت میں بھی نقصان کے مستحق بنے، عذاب کے مستحق بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، اور وہ صحیح راہ نہیں جانتے تھے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گھپ اندھیروں میں کچھ نہیں دیکھتے۔
ان کی مثال ایسی ہے کہ اندھیرے میں بیٹھے ہیں اور کچھ آگ روشن ہو گئی، تو آگ کی روشنی میں آس پاس ذرا کچھ نظر آ رہا تھا کہ پھر وہ آگ بجھ گئی، پھر ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی اور وہ اندھیریوں میں رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں آ کر بیٹھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک مقدس صحبتوں میں جب آ کر بیٹھتے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل میں اجالے کی کرن پیدا ہوتی، یعنی ان مبارک صحبتوں کے نتیجے میں ان بدبختوں کے دل میں بھی ایک قسم کی نور کی جھلک آتی، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہوتے کہ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اپنی فطری بدماشیوں کی وجہ سے اور اپنی انانیت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے فوراً وہ اس کو ترک کر دیتے، یعنی اس خیال کو جمنے نہیں دیتے، اور اسی طرح ضلالت کے ضلالت میں رہ جاتے، اندھیریوں کے اندھیرے میں رہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، یعنی جب سرکار کی مجلس میں صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے کفر کے اندھیروں میں اجالے کی کرن چمکتی ہے، لیکن فوراً ہی وہ اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہیں اور جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گھپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی ان مبارک صحبتوں کی وجہ سے جو نورانیت قلب میں پیدا ہوتی، اس کو بجائے زمانے کے اس کو اپنی توجہ سے ہٹا دیتے، اس کا نتیجہ نکلتا کہ وہ پھر گمراہی کی گمراہی میں، ضلالت کی ضلالت میں، اندھیریوں کے اندھیریوں میں رہ جاتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو پھریں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ ایمان نہیں لائے، اب ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، یہ اندھے ہو گئے ہیں، اب یہ کبھی حق کو نہیں دیکھیں گے، گونگے ہو گئے ہیں، حق کی بات کوئی ان کی زبان سے نکل نہیں سکتی، یہ اندھے ہو گئے ہیں، کوئی حق کی چیز کو دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہو گئے ہیں، حق کا کلام سن نہیں سکتے۔ سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، بہرے، گونگے، اندھے ہو گئے، اب یہ حق سن نہیں سکتے، حق بول نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، سو وہ پھریں گے نہیں۔ اتنا سب دیکھنے کے باوجود انہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت کو پسند کر لیا، اور اس میں ان کی طبیعت اتنی پختہ ہو گئی کہ اب ان سے ہدایت کی امید باقی نہیں رہی۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ یا پھر جیسے زور کا مہ برس رہا ہو بادل سے، جس میں اندھیرے ہو اور گرج اور چمک ہو، ٹھوستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک دوسری مثال دے رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو کہ ایک زور کی بارش برس رہی ہے اندھیریوں میں، اور اس میں گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، تو یہ ڈر کے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے باعث، بجلیوں کی کڑک سے، موت کے ڈر سے، کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو، بہرحال یہ مر ہی جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ بتایا گیا، اس کی مثال ایسی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مثال دے کر ارشاد ہوتا ہے کہ گویا آسمان سے بارش برس رہی ہے، بارش سے مراد اسلام ہے، اور اس بارش میں کیا ہے؟ اندھیرے ہیں اور گرج ہے۔ اندھیرے اور گرج سے مراد کیا ہے؟ وہ آفتیں ہیں جو ایمان والوں کو برداشت کرنی پڑی، وہ مصیبتیں ہیں جن کا ایمان والوں کو سامنا کرنا پڑا، اور اس میں چمک بھی ہے، اور چمک سے مراد وہ فتوحات ہیں جو اہل اسلام کو حاصل ہوتی رہیں۔ تو مطلب کیا؟ اسلام کی مثال بارش کے جیسی ہے کہ تیزی سے برس رہا ہے، تیزی سے بارش برس رہی ہے، لیکن اس بارش کے ساتھ کچھ تکلیف بھی ہے کہ اندھیریاں ہیں اس میں، اور اس میں بجلی کی کڑک ہے جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے خوف معلوم ہوتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ خوف میں نہیں آتے بلکہ پوری استقامت کے ساتھ اس پر قائم ہیں، کیونکہ ان کے لیے فتوحات کی چمک بھی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو وہ درمیان میں دیکھتے جا رہے ہیں، اس چمک کی وجہ سے ان کو استقامت حاصل ہے اور وہ مضبوط ہیں۔ اس کے برخلاف کافروں کا حال یہ ہے کہ جو اسلام کو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں اس کی طرف ان کا خیال نہیں جاتا، وہ صرف مصیبتوں کو، سختیوں ہی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان سختیوں کا، مصیبتوں کا خیال کرتے کرتے ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو ارشاد ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بیماری، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو دیکھنا نہیں چاہتے، البتہ ان کی مثال ایسی ہے کبھی کبھی ایمان کی ایک ہلکی سی لہر ان کے دل میں دوڑ جاتی ہے ان پاک مبارک صحبتوں کی برکت سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب حاضر ہوں گے، سرکار کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو یہ تو ہونا ہی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں، امامت فرما رہے ہوں، پیچھے صفوں میں جب آ کر یہ کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کی ایک رمق تو ان کے دل میں بھی پیدا ہوگی، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جب بجلی ظاہر ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سننے کی قوت اور ان کی بینائی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، بلندیاں اور پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہیں۔
وہ ہندی، مصری، یونانی دیوتاؤں کی طرح مختار محدود اختیارات رکھنے والا پروردگار نہیں ہے، بلکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے، بلندیاں پستیاں سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ وہ پروردگار اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین نے اپنی ہٹ درمی کے باعث اپنے دنیاوی فوائد کے لیے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیں، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب تو نہیں ہو سکتے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، البتہ وہ خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پہنچ کر سورۃ البقرہ کی 20 آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ شروع کی 5 آیتوں میں ایمان والوں کی شان بیان ہوئی ہے، اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا برا انجام، پھر اس کے بعد کی 7 آیتوں میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے ان کی بری صفتوں کا بیان ہوا ہے۔ اس طرح 20 آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ اب ان 20 آیتوں کی تکمیل کے بعد، ایمان والوں کی تعریف کرنے کے بعد، کافروں کے برے انجام کا ذکر کرنے کے بعد، منافقین کی بد فطرتیوں کا پردہ چاک کرنے کے بعد، اب پروردگار عالم رب العزت تمام انسانوں کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 پڑھا جا رہا ہے، پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر اس کے وضاحتی مضامین بیان کرتے ہوئے آج کا یہ درس اختتام کو پہنچے گا، نشست نمبر 4 اپنی تکمیل کو پہنچے گی۔ اب یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم۔ اس سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 تھا، جس کی ابھی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ وضاحتی مضامین بیان ہو، ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل اور تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو
اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، اور دیا گیا انہیں پھل ملتا جلتا، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتروں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ بنانے کے بعد، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے، حکم فرمایا ہے اللہ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 ہے جس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کریں، وہ پروردگار کہ جس نے ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پرورش کا پورا انتظام فرمایا، وہ پروردگار جس نے اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو وہ قرآن مجید کی صورتوں کی جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لا کر پیش کرے۔ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا تو جتنی حمایتیں وہ جمع کرنا ہے پوری حمایتیوں کو جمع کر لے، اور سب مل کر ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیتوں پر مشتمل قرآن مجید کے صورتوں کی جیسی بنا کر لا کر پیش کر دیں، اور قیامت کی صبح تک کے لیے چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جن ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کی حقانیت کے اظہار کے لیے کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کے اچھے انجام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں کس طرح داخل فرمائے گا۔ کافروں کے جہنم میں جانے کے ذکر کے بعد ایمان والوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کوئی مثال دیتا ہے تو کیسی سے کیسی حقیر چیز کی مثال کیوں نہ ہو، مثال تو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، ایمان والے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں ان کو تو بہانا چاہیے اعتراضات کرنے کے لیے، ان کو تو بہانا چاہیے اپنی ہٹ دھرمیوں کا اظہار کرنے کے لیے، ان کو تو بہانا چاہیے اپنی بدفطرتی کو ظاہر کرنے کا، تو وہ بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے اس قسم کی بیکار گفتگو سے کچھ ہونے والا نہیں، جو حق ہے اپنی جگہ حق ہے۔ اور یہاں ایک حقیقت پیش کی جا رہی ہے کہ قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بعض لوگ گمراہ ہوتے ہیں قرآن کو پڑھ کر، جن کی قسمت میں ہدایت کے فیصلے نہیں ہوئے، جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور بطور خاص قرآن مجید کے ذریعے ان کو ہدایت نہیں ملتی جو فاسق ہو گئے ہیں۔ ان فاسقوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑتے ہیں اور یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اے انسانوں، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا وجود اس کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح ہے، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کر دیا، پھر تمہیں موت دے کر پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جس پروردگار کے ہاتھ میں تمہارا وجود کھلونے کی طرح ہے، اس پروردگار کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہاری عاجزی، درماندگی، بے بسی کا یہ حال ہے، اور تمہاری بے حیثیتی کی یہ کیفیت ہے کہ تمہاری زندگی اور موت اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، تو تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے کہ انسانوں، وہی وہ پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، زمین کی خلافت تم کو عطا کی، اور 7 آسمان بنائے، اور ہر چیز کا جاننے بوجھنے والا ہے۔ تم اس علیم و خبیر پروردگار کا، اس دانا و حکیم رب العالمین کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ اگر عقل نام کی چیز بھی تمہارے پاس ہے تو تم خود غور کرو کہ تم اس کا انکار کس بنیاد پر، کس بیس پہ کر رہے ہو؟ آخر تمہارے پاس اس انکار کی دلیل کیا ہے؟ آخر تمہارے پاس وہ کون سی بنیاد ہے جس بنیاد پر تم انکار کر رہے ہو؟ جب کوئی بنیاد نہیں ہے تو پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ایمان لے آؤ۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام کے بنیادی مقاصد کی طرف بلا رہا ہے، اور بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ توحید، صداقت قرآن، حقانیت نبوت۔ توحید کی دلیل سب سے پہلے دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد صداقت قرآن کی دلیل دی جا رہی ہے، حقانیت نبوت کی دلیل دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کسی خاص
قوم کا یا کسی خاص ملک کا یا کسی خاص وقت کا دن نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ اس واسطے یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ دعوت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو صحابہ کے دور میں تھے، بعد میں جو لوگ تابعین کے دور میں تھے ان کے لیے بھی یہ دعوت ہے، اور یہ دعوت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج ابھی زندہ ہے اور جن تک قرآن کا میسج، قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے۔ تمہارا رب تمہارے باپ دادا کا رب ہے، تم کو بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو اس نے پیدا کیا، تم اس کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ اپنا تعارف کراتا ہے وہ کون ہے، تعارف اس طرح کرا رہا ہے اللہ کون ہے، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو پیدا کیا، پہلے کی سنگتوں کو، پہلے کی قوموں کو پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کا خالق ہے، عبادت تو اس کی ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنا تعارف دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو رہنے کے قابل نہ بنایا ہوتا تو انسان کی زندگی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ آج موجودہ زمانے میں سائنس کی ترقیوں کی وجہ سے کئی حقائق انسان کے سامنے آ چکے ہیں، کئی سیارے اس کہکشاں میں پائے جاتے ہیں، اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان سیاروں پر انسان کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن زمین ایک ایسا سیارہ ہے کہ یہاں زندگی ممکن ہے، یہاں گھنے گھنے باغات ہیں، یہاں ہریالی اور گھاس ہے، یہاں پانی ہے، یہاں سانس لینے کے لیے ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے گریوٹی رکھی، قوت کشش رکھی، جس کی وجہ سے انسان بڑی آسانی کے ساتھ زمین میں زندگی گزار سکتا ہے۔ زمین کو بچھونا بنایا نے، جس طرح بچھونے پر انسان آرام سے رہتا ہے اس طرح انسان زمین پر آرام سے رہتا ہے۔ اب موجودہ زمانے میں چونکہ بعض سائنسدان دوسرے سیاروں میں جا کر آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے مشاہدات کا بیان کر دیا ہے، تو کئی حقائق آج سامنے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، اور دوسرے سیاروں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ زمین کی طرح نہ وہاں قوت کشش ہے، نہ آسانی سے وہاں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی سہولت ہے، نہ سانس لینے کے لیے ہوا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھیتیاں اگانے کے قابل وہاں کی زمین ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، بچھونا بنایا۔ خدا وہ ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی۔ بارش کو جو برساتا ہے خدا وہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے، کیونکہ اس میں بارش کے برسنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بارش کے برسانے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو جو پروردگار اپنی مرضی سے بارش برساتا ہے اس کی عبادت کرو۔ جب بارش برستی ہے تو اس سے کھانے کے لیے زمین میں سے پھل نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا، آسمان سے بارشیں برسائی، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر زمین میں سے تمہارے کھانے کے لیے غلے، اجناس، غذائیں، پھل، ترکاریاں پیدا فرمائیں۔ تم اس پروردگار کی عبادت کرو اور اس کے لیے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو، دیکھتے دکھاتے کسی اور کو مد مقابل کیوں بناتے ہو؟ تم کو معلوم ہے، پیغمبروں کے بتانے سے تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو عمارت بنایا، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے غذائیں اگاتا ہے۔ اس پروردگار کو چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی عبادت کرتے ہو بتاؤ تو صحیح، کیا اس نے زمین بنایا، کیا اس نے آسمان بنایا، کیا وہ بارشیں برساتا ہے، کیا اس نے تم کو پیدا کیا، کیا اس نے تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، کیا وہ غلے اگاتا ہے؟ جب ہر کام اللہ کی طرف سے ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ شان ہے، جس کا کھاتے ہو اس کی گاؤ، جس کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہو اس کی عبادت کے سوا دوسروں کی عبادت اگر تم کرو گے تو تم سے بڑا احمق نادان کون ہوگا؟ تو انسانوں کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ کیوں ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس واسطے کریں کہ تم جس زمین پر رہتے ہو اس زمین کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، کیوں کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کرو کہ جو پانی پی کر تمہارا وجود باقی ہو اس پانی کو برسانے والا بھی اللہ ہے، جو غذا کھا کے تم اپنی زندگی کو برقرار رکھتے ہو اس غذا کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی غذا کھاتے ہو، اللہ کا برسایا ہوا پانی پیتے ہو، اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ نے پیدا کیا تو پیدا ہوئے، اور عبادت جا کر دوسروں کی کر رہے ہو۔ یہ کون سا تک ہے، اور یہ کون سی عقل مندی، کون سی دانائی، کون سی ہوش مندی، کون سی فرزاندگی ہے؟ تو کیسی مضبوط دلیل یہاں پر توحید کی دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیسا بہترین ثبوت فراہم کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے ہونی چاہیے کہ سب نعمتیں عطا کرنے والا وہی ہے۔ جب سب نعمتیں اس کی طرف سے مل رہی ہیں تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایک صورت اس کے جیسی لے آؤ۔ اگر تمہیں
یہ شک ہے کہ اللہ نے یہ کلام نازل نہیں کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا بنا کر یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں، تو وہ تو تمہارے درمیان رہتے ہیں، جو زبان وہ بولتے ہیں وہی زبان تم بھی تو بولتے ہو، جس قبیلے میں انہوں نے پرورش پائی تم بھی تو پرورش پائے ہو، جس طرح وہ گفتگو فرماتے ہیں تم بھی تو کرتے ہو۔ تو ایک کام یہ کرو، اگر تم کو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے، ایک صورت بنا کر لاؤ، پورے قرآن کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے جیسی، کم از کم 3 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی صورت قرآن کے جیسی بنا کر لا کر پیش کر دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو قرآن، نبوت، اسلام، ان تمام چیزوں کی صداقت ایک دم ختم ہو جائے گی، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو شک ہے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے، تو ہم تم کو ایک طریقہ بتاتے ہیں تمہاری کامیابی کے لیے۔ اتنی محنت کرنے کے بجائے ایک چھوٹی 3 آیتوں پر مشتمل ایک صورت لا کر پیش کر دو، اور اس کے بعد تم قرآن کی، نبوت کی، اسلام کی صداقت کو، عظمت کو ایک دم ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے تو بلاؤ، کس کس کو بلانا چاہتے ہو، اپنے پورے حمایتیوں کو بلاؤ، اللہ کے سوا کس کس کو جمع کرنا چاہتے ہو جمع کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اتنا کام بھی اگر تم سے نہیں ہو سکا، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز تم ایسا کر نہیں سکو گے، جب قرآن کے صورتوں کی جیسی ایک چھوٹی صورت بھی بنا کر تم لا کر پیش نہیں کر سکتے، تو پھر قرآن کے کلام الہی ہونے میں تم کو شک کیا باقی رہ گیا؟ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جو رسالت محمدی کا منکر ہوگا، قرآن کے کلام ربانی ہونے کا جو منکر ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، اس جہنم میں کہ جس کا انسان اور پتھر ایندھن ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف جو ایمان لاتے ہیں قرآن کی صداقت پر، رسالت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے پھل، تو ان پھلوں کی صورت دیکھ کر یہ کہیں گے تو یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلا دیا گیا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا۔ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے تو ان کی خدمت میں پھل لا کر پیش کیے جائیں گے، جب وہ پھل کھائیں گے نہایت اعلیٰ ترین ذائقے کا وہ پھل ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرے پھل ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو ان پھلوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو پھل ہم کھا چکے ہیں۔ دوسری مرتبہ پیش کیے جانے والے پھل دیکھنے میں بالکل پہلی مرتبہ پیش کیے جانے والے پھلوں کے جیسے ہوں گے، تو ظاہری شکل و شباہت کو دیکھ کر جنتی کہیں گے یہ تو ہم کھا چکے، تو ان سے کہا گیا نہیں ایک مرتبہ پھر کھائیے، تو وہ دیکھیں گے کہ بالکل ویسے ہی پھل ہیں، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقہ اس کا بالکل جداگانہ ہوگا، اس کا مزہ بالکل الگ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی کہ دکھنے میں ایک جیسا پھل ہوگا، لیکن ہر پھل ایک الگ مزہ دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کے لیے لمیٹیشن نہیں ہے۔ تو جب انہیں دوسری مرتبہ پھل دیا جائے گا تو اہل جنت دیکھ کر کہیں گے یہ پھل تو ہمیں دیا جا چکا ہے، لیکن ان سے کہا جائے گا نہیں کھاؤ تو صحیح۔ جب کھائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ پھل تو بالکل الگ مزہ رکھتا ہے، ان کا ذائقہ الگ ہے، ان کی خوشبو الگ ہے، صرف دیکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس پروردگار کی قدرت بالغہ، حکمت کاملہ ہے۔ اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گے۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گے مطلب ہے کہ ان کو کوئی جسمانی آلائش نہیں ہوگی، تھوک، ریت اور اس قسم کی تمام چیزوں سے، گھنونی چیزوں سے پاک ہوں گی جسمانی اعتبار سے، اور باطنی اعتبار سے ان کے اخلاق بہت عمدہ ہوں گے۔ جس طرح بعض وقت انسان کو دنیا میں عورتوں کی طرف سے تکلیف سہنا پڑتا ہے، رنج اٹھانا پڑتا ہے، ان کا حال یہ نہیں ہوگا۔ وہ جسمانی اعتبار سے بھی خوب پاک و صاف ہوں گی، اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوں گی۔ ایسی بیویاں اہل جنت کو دی جائیں گی، اور ان کی خاص خوبی یہ ہوگی کہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ فنا ہوں گے نہ ان کی بیویاں، تو یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو اب عقل مند تو وہی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو ان نعمتوں کا مستحق بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ تو جو ایمان لائے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا خفت کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر کرنے سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتروں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتروں کو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو مثالیں دیتا ہے وہ سمجھانے کے لیے دیتا ہے، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے حقیر چیز کی۔ اب اگر کافر اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اگر کافر اس کے تعلق سے تان تشنیع کرتے ہیں، اگر کافر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ رب العالمین ہو کر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں کے مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ ڈرنے والا نہیں ہے۔ مثال تو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، حقیر سے حقیر چیز کی بھی مثال دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکتا نہیں ہے، کیونکہ مثال تو صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے آخر اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ایمان والوں کی اور کافروں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے بتاتا ہے کہ کون ایمان لانے والے، کون کلام ربانی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اور کون تکبر، انانیت، ضد، ہٹ دھرمی سے اکڑ کر اللہ تعالیٰ کے کلام میں اعتراف کر کے اپنے کافر ہونے کا کون ثبوت فراہم کرتے ہیں، یہ بتاتا ہے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتروں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ قرآن پڑھ کر گمراہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن کی اس طرح کی کیفیتوں کو دیکھ کر، بہانے بنا بنا کر قرآن کا انکار کر کے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ تو فسق کا مطلب ہے، عرف شرع میں فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ الخروج من طاعت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نکلنا، اس کو فسق کہتے ہیں۔ تو فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نکلتا ہے، یعنی اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا، رشتے تعلقات جو انفرادی اجتماعی طور پر جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑ دینا، ان کو خطا کرنا، اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم کرنا، فساد برپا کرتے رہنا، یہ در حقیقت فسق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ تو جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، وہ قرآن سے ہدایت نہیں پاتا بلکہ گمراہ ہوتا ہے۔ ان فاسقوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ تو ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو توڑتے ہیں عہد خداوندی کو، اسے پختہ باندھنے کے بعد، اللہ سے عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑتے ہیں اور کاٹتے رہتے ہیں اسے۔ حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتے ہیں اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، یہ لوگ فاسق ہیں اور وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اس رکوع کے آخری مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اوپر کی جانب سے زمین پر پانی برسایا، اس پانی سے غذائیں زمین سے اگا کر باہر نکالا تمہارے کھانے کے لیے، تم اس کی عبادت کو چھوڑ کر اگر دوسروں کی عبادت کرو گے تو کیسے درست ہے؟ اس پروردگار کی عبادت کرو جس کی نعمتوں میں رہتے بستے ہو۔ اب اگر تم کو شک ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارے بندے خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے نازل کیا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے، تو آؤ ہم تمہیں ایک تدبیر بتا دیتے ہیں تمہارے نظریے کو ثابت کرنے کی، کہ ایک صورت بنا کر لا کر پیش کر دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر قرآن کی حقانیت پر ایمان لاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی جانتے بوجھتے اگر تم حق کا انکار کرو گے، حق کے ثابت ہو جانے کے بعد اس کو تسلیم نہیں کرو گے، تو تم کافر کہلاؤ گے، جہنم کا ایندھن بنو گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو بشارت سنائی گئی کہ جنت میں نعمتوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال قرآن مجید میں جو لوگ اعتراض کی زبان کھولتے ہیں ان کا رد فرما کر، اور جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں ان کی تعریف فرما کر، اب آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، آخر میں مطلب اس رکوع کے آخر میں، رکوع نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اب چلو تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو پیدا کر دیا تم کو، سب نعمتیں مہیا کر دیں، اب کیا اس کے باوجود تم اس کے اختیار کے باہر نکل گئے؟ آج بھی تم اس کے اختیار میں ہو۔ ایک مرتبہ اس نے تم کو پیدا کیا، یہیں پر اس کا اختیار ختم نہیں ہوتا۔ اس نے تم کو پیدا کیا، تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، تم عدم تھے تو اس نے تمہیں موجود کیا، تم کچھ نہیں تھے، اس نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے تم کو پیدا فرمایا، تمہیں زندگی بخشی، اور تمہارے زندہ ہو جانے کے بعد، تمہارے پیدا ہو جانے کے بعد تم اس کے اختیار کے باہر نہیں نکلے۔ اب پیدا ہونے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، ایک موت پھر تمہیں دی جائے گی، اور مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دیا جائے گا، اور وہ زندگی برزخ کی زندگی ہوگی، قبر کی زندگی ہوگی۔ عزیزان محترم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 زندگیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی زندگی انسان کا پیدا ہونا، اور دوسری زندگی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور برزخی زندگی ہے، قبر میں جب انسان ہوتا ہے اس وقت کی زندگی ہے۔ پھر تیسری زندگی کا ذکر ہوتا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ آدمی کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ مرتا ہے، اور مرنے کے بعد لوگ لے جا کر اس کو دفن کر دیتے ہیں، جس طرح اس کا انجام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے وہ، یہاں تک کہ جب سر پھونکا جاتا ہے تو پھر مرتا ہے، اور دوسرا سر پھونکے جانے کے بعد پھر زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو 3 زندگیوں کا ذکر ہے۔ اے انسان تو کچھ نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے مارنے کے بعد پھر ہم تجھے زندہ کر دیں گے، برزخی زندگی میں یہ مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد جب پہلا سر پھونکا جائے گا تو پھر تو فنا ہوگا، پھر تجھے ہم زندہ کر کے اپنی خدمت میں حاضر لے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرنے کا ذکر فرما رہا ہے، تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا وجود قدرت کے ہاتھ میں کس طرح کھلونا ہے کہ جب چاہا مار دیا، جب چاہا زندہ کر دیا۔
جب چاہا پیدا کر دیا، جب چاہا موت دے دیا، جب چاہا موت کے بعد پھر زندہ کر دیا برزخی زندگی میں، اور پھر جب سر پھونکا گیا تو پھر مر گیا، پھر دوبارہ زندہ کر لیا، پھر اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیا، 3 مرتبہ تمہیں زندہ کر رہا ہے وہ پروردگار۔ اے انسان تو ذرا غور کر، تیرے پاس دولت ہے تو کتنی ہے، قوت ہے تو کتنی ہے، علم ہے تو کتنا ہے، سمجھ ہے تو کتنی ہے، دانائی ہے تو کتنی ہے، فرزان کی ہوش مندی ہے تو کتنی ہے، تیرے پاس معلومات ہیں تو کتنے ہیں۔ تو خود غور کر، تیرے پاس کچھ بھی ہوں گا مگر تو اس پروردگار کے ہاتھ میں اس کی قدرت، اس پروردگار کی قدرت بالغہ کے آگے کھلونے کے مانند ہے، کٹ پتلی کے مانند ہے کہ جب چاہا زندہ کر دیا، جب چاہا موت دے دیا، جب چاہا پھر زندہ کیا، جب چاہا پھر موت دے دیا، جب چاہا پھر زندہ کر دیا۔ تو جس کے آگے تیری زندگی اس طرح بے بس ہے، جس کے آگے تیرا وجود اس طرح بے حقیقت بے حیثیت ہے، تو اگر اس پروردگار عالم کا انکار کرے گا تو تجھ سے بڑا بیوقوف اور تجھ سے بڑا نادان اور تجھ سے بڑا احمق اور کون ہوگا؟ ایسا مت کر، اپنے پروردگار پر ایمان لا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتا ہے، اے انسان وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے پیدا کیا اور زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں پیدا کیا سب انسان کے لیے ہے۔ کھیت اور رسیلے اور رنگیلے پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز باغات، اونچے اونچے پہاڑ، گہرے دریا، رنگ برنگ پرندے، گوناگون چوپائے، سب اسی کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ ہر چیز کو اپنے تصرف میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے اپنی خدمت لے، لیکن یاد رکھے کہ یہ جو نعمتیں عطا کرنے والا پروردگار ہے اس کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ اب اس کے بعد آئندہ رکوع میں، آئندہ نشست میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 جب شروع ہونے والا ہے تو اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آ رہا ہے اور آپ کو زمین پر بھیجے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بطور تمہید کے یہاں زمین کی نعمتوں کو انسان کے حوالے کرنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ چونکہ انسان دنیاوی زندگی میں زمین ہی پر رہتا ہے اور انسان کی زندگی کا مکمل دار و مدار زمین ہی پر ہے۔ انسان کو جتنی غذائیں ملتی ہیں زمین سے، دوائیں ملتی ہیں تو زمین سے جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، ان سے دوائیں بنتی ہیں، لباس پہنتا ہے تو زمین سے کپاس اگتا ہے، کپاس سے روئی، روئی سے تاگا اور تاگے سے کپڑا بنتا ہے، اور انسان جتنی استعمال کی اشیاء حاصل کرتا ہے سب زمین سے، لوہا بھی زمین سے نکلتا ہے، لکڑی نکلتی ہے تو زمین سے، سونا چاندی پیتل نکلتے ہیں، تمام دھاتیں معدنیات کوئلہ وغیرہ نکلتا ہے تو زمین سے، پیٹرول ڈیزل نکلتا ہے تو زمین سے، چاہے وہ سنگار کی چیز ہو، ضرورت کی چیز ہو، بیماری کے طور پر استعمال کی جانے والی دوا ہو، چاہے لوہا ہو، چاہے لکڑی ہو، چاہے کوئی چیز ہو، انسان کی دنیاوی زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تیری غذا، تیرا لباس، تیرا مکان، تیرے تمام استعمال کی چیزیں، تیری تمام سنگار کی چیزیں، تیرے مکمل ساز و سامان تو زمین سے حاصل کرتا ہے۔ تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہم نے تیرے لیے پیدا کی ہیں، ہم نے تجھے زمین کی خلافت عطا کی، زمین کی نعمتوں سے بہرامند ہونا ہم نے تیرے لیے حلال کر دیا۔ تو تجھے یہ بات زیبا دیتی ہے کہ جس کا تو کھا رہا ہے اسی کی گائے، جس کا نمک کھا رہا ہے اس کی نمک حلالی کرے، نمک حرامی نہ کرے۔ ہم نے تیرے لیے سب کچھ پیدا کیا اور تو جا کر پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے، تو جا کر دریاؤں سمندروں کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، تو درختوں پہاڑوں کو عبادت کے قابل سمجھ رہا ہے، تو کیسی بڑی ناانصافی اور کیسا بڑا ظلم ہوگا۔ یہ تمام چیزیں زمین پر رہنے والی چیزیں تیرے معبود نہیں، تیرے خادم ہیں، ان سب کو ہم نے تیرے استعمال کے لیے پیدا کیا، تو ان تمام اشیاء کا مالک بنا کر زمین پر بھیجا گیا، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین پر بھیجا۔ مالک کا مطلب عارضی طور پر تجھے ملکیت عطا کی گئی، حقیقت میں تو مالک اللہ ہے، بطور امانت کے کچھ دن کے لیے ظاہری عارضی ملکیت تجھے دی گئی، تو اس پر اگر ایمان نہیں لاتا تو خود غور کر کہ تو کدھر بہگ رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا کر زمین سے انسان چونکہ تمام فائدے حاصل کرتا ہے تو بطور خاص زمین اور زمین پر پائی جانے والی چیزوں کو پیدا کرنے کا ذکر کر کے انسان کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کا بھی خالق، آسمان کا بھی خالق ہے، زمین سے آسمان تک ہر جگہ اس کی قدرت ہے اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے، اس کو ہر چیز معلوم ہے۔ تو اے انسان اس پر تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اس پر ایمان لا، اس کی عبادت کر۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی اور عبادت کی دعوت دیتے ہوئے اپنے رب ہونے کا بطور خاص ذکر فرمایا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا، ایمان والوں کے اچھے انجام کا، کافروں کے بد انجام کا ذکر کر کے انسان کو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ پھر قرآن مجید کی حقانیت پر
مکمل طور پر بھروسہ کر کے ایمان لانے کا حکم دیا. پھر جو لوگ قرآن کے منکر ہوتے ہیں ان کی کچھ کیفیت بیان کر کے پھر آخر میں انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اے انسانوں آخر تم کیوں کر انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے کر پھر تمہیں زندہ کرے گا برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، پھر جب سر پھکا جائے گا تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر کے پھر تم مطلب تیسری مرتبہ پیدا کر کے زندہ کر کے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور مرنے سے پہلے جس زمین پر تم رہتے ہو، جس زمین کی اشیاء سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان، وہ سب کچھ خوب جانتا ہے، زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، تو اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. عبادت کے قابل صرف اور صرف اسی کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.